اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام مذاہب کے سردار دین اسلام کے پیروکاروں، سلام علیکم۔ صلاۃ و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور دنیا کے عظیم ماں باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ پر۔ آج کی گفتگو جو ہے، جس ہستی پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں، دنیا نے شیکسپیئر آف پنجاب، نیا نام ہے نا، کیونکہ اولیاء کرام کے بارے میں ایسا لفظ جو ہے وہ کمی استعمال ہوتا ہے، لیکن سمجھانے کے لیے سید وارث شاہ چشتی نقوی سخن کے بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ آج یہ ہماری گفتگو کا جو ہے وہ وارث شاہ کے جب نام لیا جاتا ہے تو ایک وارثی سلسلہ کے بانی ہیں، وہ انڈیا میں ہیں، ان پہ میں گفتگو کر چکا ہوں۔ وہ ہیں سید وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ ہیں سید وارث شاہ چشتی نقوی رحمۃ اللہ علیہ۔ نام پہ گفتگو تیزی سے کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کو کیا میسج دیا۔ سید، آپ کے نام کے ساتھ سید جو ہے وہ شروع میں لگ رہا ہے اس لیے کہ آپ سادات خاندان سے، اور آپ کا شجرہ نسب سید صدر الدین بھاکری سے ہوتا ہوا امام علی الہادی نقی علیہ السلام سے جا کے ملتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہیں وہ بھکر کے رہنے والے ہیں، ضلع بھکر کے۔ اصل نام آپ کا وارث شاہ ہے۔ یہ وارث کسے کہتے ہیں؟ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں جب استعمال ہوتا ہے تو اصطلاحاً بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو اصطلاحاً اس کا معنی عربی کے اندر یہ بنتا ہے کہ جو آدمی دنیا سے گزر گیا ہے اس کے مال کا صحیح حقدار، اسے وارث کہتے ہیں۔ ویسے بعد میں یہ لفظ ایک معنی کے لیے جب اسے وضع کیا جاتا ہے تو پھر اس میں وسعت آتی جاتی ہے، تو پھر وہ اور بہت سے معنی میں استعمال ہونے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لفظ پھر اس کے بعد خاوند کے معنی میں بھی استعمال ہوا، مالک کے معنی میں بھی استعمال ہونے لگا۔ تو وارث شاہ جو ہے، آپ نے اپنے کلام کے اندر اس کو بطور تخلص بھی استعمال کیا ہے، اصلی نام کو ہی شاعری کے اندر بطور تخلص بھی استعمال کیا۔ شاہ، یہ جو شاہ ہے نا، لفظ شاہ آپ نے بڑا سنا ہوگا، یہ فارسی کا لفظ ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے اصل اور جڑ، روٹس۔ یہ اصل جو ہے اور جڑ جو ہے، فارسی کے اندر اسے شاہ کہتے ہیں، اصل معنی یہی تھا۔ پھر یہ شاہ بادشاہوں کے لیے استعمال ہونے لگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنی رعایا ہوتی ہے اس کی اصل بادشاہ ہے، وہ ادھر ہی پلٹتے ہیں، مرجع وہی ہوتا ہے۔ تو پھر شاہ بادشاہ کے لیے استعمال ہونے لگا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کا معنی، شاہ کا معنی بڑی چیز استعمال ہونے لگی، جیسے شاہ رگ، شہباز، شاہراہ۔ تو یہ شاہ جو ہے، اسے پھر کیا ہوا کہ آہستہ آہستہ جو بڑا آدمی ہوتا تھا اس نے اپنے نام کا لاحقہ اسے بنا لیا، شاہ کو۔ بہادر شاہ، احمد شاہ، نادر شاہ۔ پھر یہ ہوا کہ انہوں نے اس کو اپنے نام کا حصہ بنا لیا۔ پھر ایک دور آیا کہ یہ جو شاہ ہوتا تھا، لفظ شاہ، یہ صرف سادات کے لیے استعمال ہونے لگا آخر میں۔ لیکن ہوا یہ کہ پھر ایک دور آیا کہ جو آدمی امیر ہو جاتا تھا، جس کے پاس پیسے ہوتے تھے، وہ اپنے نام کے ساتھ شاہ لکھنے لگ جاتا تھا۔ تو پھر سادات نے بھی آہستہ آہستہ شاہ کا لفظ چھوڑ دیا۔ انہوں نے جب شاہ کا لفظ چھوڑا تو اب وہ جس امام کی اولاد سے ہوتے تھے اس امام کو کا نام جو ہے نسبتی یا لگا کے آخر میں استعمال کر لیتے۔ بات آپ کو کچھ سمجھ آ گئی؟ تو سید وارث شاہ، تو پرانے دور کے اندر شاہ لگتا ہی اسی کے ساتھ تھا جو سید ہوتا تھا۔ چشتی، سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چشتی، آپ
مشربن چشتی ہیں. کیسے معلوم ہوا کہ آپ چشتی ہیں؟ آپ کا جب کلام پڑھا جاتا ہے نا، آپ کی جو شعراء کتاب ہے ہیر کو جب ہم پڑھتے ہیں تو حمد، نعت، پھر ہمیں دو بزرگوں کا ذکر ملتا ہے. ایک بزرگ ہیں جن کا ذکر انہوں نے پہلے کیا، وہ شہباز لامکانی، قندیل نورانی، الشیخ سید عبد القادر گیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو غوث پاک کہا جاتا ہے. ان کا ذکر کیا. ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں مہربان ہو کہ چور کتب کیتا، بخش دتیاں ملک جگیریاں نی، کاندے کل اختاب دے قدم دھریا، پائیاں قرب حضور وڈیریاں نی. کاندے شولڈر کے اوپر، قدمی حاضی علی رکبت کل ولی ہلا، اس کی طرف اشارہ کہ تمام اقطاب کے کندھوں کے اوپر آپ کا جو ہے وہ پاؤں مبارک ہے. تو ان کا ذکر کیا آپ نے. اس کے بعد آپ نے جو دوسرا ذکر کیا ہے وہ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کا ذکر کیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر ذکر دونوں کا کیا ہے تو پھر آپ کے پیر عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہو سکتے ہیں. تو بھائی عبد القادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ کوئی ولی نہیں بن سکتا جب تک غوث پاک کا وہ ذکر نہیں کرتا. ان کا ذکر جو ہے وہ ہر جتنے بھی سلاسل ہیں وہ جمع تفریق کر کے وہیں پہنچتے ہیں، تو وہ ذکر ان کا کرتے ہیں. لیکن آپ کا اس کے بعد ذکر کرنا اور بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ کا ذکر کرنا اور کسی کا ذکر نہ کرنا، یہ اس بات پہ دار ہے کہ کوئی خاص نسبت ہے. تو واقعی آپ جب پاک پتن گئے تو پاک پتن جا کر آپ نے وہاں جو سجادہ نشین تھے اس دور کے اندر ان کی جو ہے وہ بات کری آپ نے. شکر گنج مودود دی نال مدد کھلا فیض گنجور دائے. یہ مودود کون ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ جب سلسلہ چشتیہ کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو یہ شیخ مودود چشتی رحمۃ اللہ علیہ آپ کو بیچ میں نظر آئیں گے. تو گنج شکر کا ذکر کرنا اور شیخ مودود کا ذکر کرنا، اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ چشتیہ سلسلے سے باید تھے. اور پھر آپ کا رہن سہن اور آپ کا سما سے شوق یہ بھی بتلاتا ہے کہ آپ چشتیہ سلسلے سے. تو آپ نے ان کو اپنا روحانی پیر مانا اور وہاں آپ رہے بھی. تو یہ شیکسپیئر آف پنجاب جو آپ کو نام دیا جاتا ہے، سخن دا وارث، یہ کہہ دینے سے کافی نہیں ہے. اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ ان کی شعراء افاق کتاب ہیر کو ضرور پڑھیے گا. آپ کی ہیر آپ کی روح ہے اور آپ کا جسم اور روح دونوں سلامت. آپ نے جب کتاب لکھی تو اس میں تاریخ بیان کی، نصائح اس کے اندر آپ کو ملیں گے، بندوں کی فطرت کا تذکرہ ملے گا، اخلاقیات اس کتاب کے اندر ملیں گے. آپ کو اخلاقیات کے فوائد کیا ہیں وہ ملیں گے. اخلاقیات پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہوتا ہے تو ملیں گے. کرنا ہمیں کیا چاہیے، اس دنیا میں ہم کیوں آئے ہیں، ہم نے پلٹ کر کہاں جانا ہے. استعارات، ایڈیمز، محاورات ایسے جڑ دیے، ایسے پرو دیے کہ آدمی جب اس کتاب کو پڑھتا ہے تو کہنا پڑتا ہے یہ کہ یہ شیکسپیئر آف پنجاب ہے. اس نے رومیو جولیٹ لکھی تھی، وہ لکھا. انہوں نے ہیر رانجھا کی سٹوری کو جو ہے وہ لکھا اور اس کے اندر ایسی ایسی چیزیں ڈال دی ہیں کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ ان کو زبان کے اوپر زبردست جو ہے وہ عبور حاصل ہے. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ وارث شاہ نے موتیوں، ہیرے جواہرات کو ہیر رانجھا کی کہانی کے گڑھے میں پھینک دیا. میں تو یہ کہوں گا گڑھے میں پھینک دیا. موتی تھے آپ کے پاس، ایک گڑھا نظر آیا جس کا نام جو ہے وہ ہیر رانجھا ہے سٹوری، اس کے اندر آپ نے موتی، جواہرات، ساری چیزیں اس کے اندر جو ہے وہ ڈال دی. بس صرف زبان جدا ہے. سید وارث شاہ پنجابی زبان کے شیکسپیئر ہیں اور آپ زبان کے خالق ہیں. جب آپ کی کتاب ہم پڑھتے ہیں تو لگتا ہے کہ آپ پنجابی زبان کے خالق ہیں. خالق سمجھتے ہیں نا، زبان کو بیان کرنے والی نہیں ہے. زبان کو جدھر چاہے موڑ دیں، جو چاہے قافیہ استعمال کر لیں. یوں لگتا ہے کہ لفظ تو آپ کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، جدھر چاہے موڑتے ہیں
اور لفظ آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہمیں استعمال کیجیے یوں. اب ذرا میں آپ کو مثال دے دوں کہ لفظ کس طرح ہاتھ باندھے آپ کے سامنے کھڑے رہتے ہیں اور آپ کو زبان پہ کیسی عبور حاصل ہے. سنیے گا ذرا. حاجی نوشو پیر نوشائیاں دا تے بھگت کبیر جلاسیاں دا. یہ جلاسیاں کیا ہے؟ جلاہا. تو اصل لفظ جلاہا ہے، لیکن آپ خالق ہیں زبان کے تو لکھ رہے ہیں جلاسیاں. یہ لفظ میں مجازی طور پہ استعمال کر رہا ہوں، مجھے ڈر ہی لگا رہتا ہے. تو جلاسیاں ویسے تو ساری زبانوں کا خالق اللہ تعالیٰ ہے. پھر سے شیخ ظاہر ہے پیر جو موچیاں دا لکمان لوہار ترخاسیاں دا. یہ ترخاسیاں کیا ہے؟ یہ اصل میں ترخان ہے، لیکن آپ کو زبان کے اوپر اتنا کنٹرول حاصل ہے، زبان کے لفظوں کے موجد کہہ لیجیے آپ. چلیے اب تو اعتراض نہیں ہوگا نا، خالق کہوں گا تو اعتراض ہو جاتا. ویسے اللہ تعالیٰ نے لفظ خالق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی استعمال کیا ہے. تو آپ کی بادشاہی ہے اس زبان کے اوپر. بات کوئی سمجھ میں آ گئی؟ تاریخ پیدائش کب پیدا ہوا ہے، کس دور کے اندر. پھر یار ذرا جب دور کا پتہ چل جائے تو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ آدمی کے اوپر جو اثرات ہیں یہ کیوں ایسے ہوئے. تو لیکن کریں کیا، معمول کے مطابق یہاں بھی فل اختلاف ہے. جتنا اختلاف ہو سکتا ہے اس سے زیادہ ہے. لیکن میرے نزدیک سید وارث شاہ چشتی نقوی رحمۃ اللہ علیہ آپ 1709 عیسوی کے اندر پیدا ہوئے، جس کی ابھی 2014 جا رہی. 1709 عیسوی میں پیدا ہوئے. اب میرے پاس کیا دلیل ہے؟ میں باقیوں کو غلط نہیں کہتا، ہر ایک نے اپنا گھوڑا دھڑایا، ہر ایک نے ریسرچ کری، جو اس کے پاس ذرائع تھے اس نے اس کے مطابق لکھ دی. تو میں 1709 کیوں لکھ رہا ہوں؟ کہ پہلی دلیل یہ ہے کہ آپ نے قصیدہ بردہ شریف کا ترجمہ کیا تھا. وارث شاہ صاحب بہت بڑے علامہ ہیں. ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم کس آدمی کی ایک چیز کو لے کر بس اسی پہ لگے رہتے ہیں، اس کی باقی صلاحیتوں کو اجاگر نہیں کرتے. ہیر وارث شاہ بول دی. سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جید عالم اپنے دور کے، شاید ہی کوئی ان کے برابر کا ہو. جیسا کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کو ہم نے صرف ہدایت بخشش تک جو ہے محدود کر دیا، جبکہ وہ 52 علوم میں ان کو دسترس حاصل تھی. تو 1700 انہوں نے قصیدہ بردہ شریف کی شرح جو لکھی وہ 1739 میں لکھی. آپ نے 1726 کی جو جنگ کشمیر ہے اس کا ذکر کیا، اور آپ ہیر لکھتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں جو ہیر لکھ رہا ہوں میرے پاس کوئی کتابیں نہیں ہیں کہ میں ان کتابوں سے جو ہے وہ لے کے تو پھر لکھتا جا رہا ہوں. میں نے کسی کا چرایا نہیں ہے، یہ میں خود اپنے مائنڈ سے لکھ رہا ہوں. جنگ کا تذکرہ بتاتا ہے کہ آپ ہوش و حواس میں تھے، تقریباً 16-17 سال کے تو ہوں گے. پھر بھی یہ 1709 بنتی ہے آپ کی تاریخ پیدائش. اور ڈاکٹر عصمت اللہ زاہد نے بھی 1709 ہی لکھی. تو 1709 میں سید وارث شاہ کی پیدائش ہو اور 1785 میں وصال، تو ٹوٹل عمر آپ کی 76 سال جو ہے وہ بنتی. تاریخ پیدائش کے بعد اب جائے پیدائش ہے کہ آپ پیدا کہاں ہوئے، کس جگہ پیدا ہوئے. تو سب سے مستند جو ہے وہ چیز یہ ہوتی ہے کہ جس کے بارے میں بول رہے ہو وہ خود کہیں لکھ گیا ہو، اس کی دلیل سب سے معتبر ہوگی، پھر اس کے ڈسائپل کی یا اس کے رشتہ داروں کی. تو آپ نے خود اپنی کتاب کے اندر اپنے قلم سے لکھ دیا شعر 628 نمبر شعر کے اوپر. وارث شاہ وسنیک جندیالڑے دا تے شاگرد مخدوم قصور دائے. جنڈیالڑا سمجھ آ گیا؟ تو یہ جنڈیالڑا جو ہے یہ وسنیک آپ نے بتا دیا کہ یہاں کا یہ باسی ہے، یہاں کا رہنے والا ہے. تو پتہ چلا کہ آپ کا جو جائے پیدائش آپ کی جو ہے وہ جنڈیالہ شیر خاں. یہ جنڈیالہ شیر خاں کہاں ہے؟ اس علاقے کے اندر جنڈی جنڈ ہوتے تھے، تو لوگوں نے اس کا نام جنڈا والا رکھ دیا اور استعمال کرتے کرتے یہ جنڈیالہ ہو گیا. لیکن جنڈیالہ کے ساتھ شیر خاں کیسے لگ گیا؟ تو یہ جو شیر خاں ہے اصل میں یہ ایک صوفی تھے، افغانستان کے پٹھان، وہاں سے یہ داخل ہوئے. پیر و مرشد نے ان کے پیر نے بھیج دیا جاؤ جا کے تبلیغ کرو. تو وہاں سے آتے ہوئے یہ شیخو پورا لاہور کے اندر پہنچے. یہاں یہ تبلیغ کرتے تھے، گاؤں کے اندر جا کر تبلیغ بھی کرتے اور لوگوں کے لیے رفع عامہ کے کام بھی کرتے. تو یہ تبلیغ کرتے کرتے یہاں جنڈیالہ میں یہاں پہنچے. اس قصبے میں جب پہنچے تو یہاں کے لوگوں کو پانی کی کمی تھی.
آپ نے ان کے لیے ایک بہت بڑی باولی بنوائی. باولی سمجھتے ہیں؟ بڑا کنواں جس میں اتر کر نیچے پانی لیا جا سکتا ہے اور جس کو اینٹوں کے ساتھ بنایا جاتا ہے. تو آپ نے باولی بنوائی. تو یہ لوگوں نے جب ان کی صفات کو دیکھا, ان کی اچھی خصلتوں کو دیکھا, تو وہ جنڈیالہ جو ہے وہ جنڈیالہ شیر خان مشہور ہونے لگے. بات کو سمجھ میں آ گئی؟ تو اکبر بادشاہ کے دور حکومت میں یہ بہت بڑا قصبہ تھا. اس شہر کے اندر, قصبے کے اندر حضرت پیر سید وارث شاہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ پیدا ہوئے. آپ کے والد گرامی. بیٹا جب معاشرے میں مشہور ہوتا ہے, بیٹا جب کوئی کام کرتا ہے تو باپ کا اثر اس کے اندر ضرور ہوتا ہے. ماں پہ دھی, پتا پہ گھوڑا, بوتا نہیں پر تھوڑا تھوڑا. بیٹی جو ہوتی ہے وہ ماں پہ جاتی, بیٹا جو ہوتا ہے وہ باپ پہ جاتا ہے. پورا نہ بھی جائے تو تھوڑا تھوڑا ضرور ہوتا ہے, اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں. بلے دا بلہ نہ ہوئے تو متھے پھلی ضرور ہوندی. بات کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یعنی پورا جو ہے وہ بچڑا اپنے باپ پہ نہ گیا ہو تو کچھ نہ کچھ نشان کہیں نہ کہیں ضرور ہوتا ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہو کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو اتنے مشہور ہوئے ہیں تو باپ کا کچھ اثر تو ہوگا. ہاں, باپ جو ہیں یہ سارا خاندان یہاں کا رہنے والا نہیں ہے, یہ بکھر سے مائیگریٹ ہوئے. ان کے والد گرامی تبلیغ کرتے 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 کرتے, جیسے سادات کا کام تھا, تبلیغ کرتے کرتے یہ یہاں جنڈیالہ میں پہنچ گئے. آپ کے والد گرامی کا نام سید گل شیر شاہ بن سید گل محمد رحمت اللہ علیہ, سادات کرام ہے. اور تصوف میں آپ کو اتنا مقام تھا. اس دور میں تو نارمل آدمی جو ہے وہ بڑا صوفی ہوتا تھا, تو جو سادات ہوں گے, عالم دین ہوں گے, ان کا مقام کیا ہوگا؟ آپ سمجھنے کی یہ عام آدمی بھی ذرا نیک ہوتا تھا, کیونکہ برائی کے ذرائع تب کم تھے. آج کل تو برائی کئی اقسام کی آ گئی. تو آپ تبلیغ کرتے کرتے جب یہاں پہنچے تو یہاں مسجد کے امام ٹھہرے, مسجد کے امام ٹھہرے. اور تصوف کے اندر, اور پھر گاؤں کی مسجد ہو, پھر اور تصوف کا موقع ملتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام قطبیت عطا فرما دیا. تو آپ جب یہاں تشریف لائے تو اب آپ کی فیملی بھی کچھ افراد جو ہیں وہ یہاں آ گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو 2 بیٹوں سے نوازا, قاسم شاہ اور بہار شاہ. 2 بیٹے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. بعض نے کہا کہ آپ کے علاوہ 2 بھائی تھے, کارنوس بیٹر. اب آپ پڑھنے لگے اپنے والد گرامی. والد گرامی سے جب پڑھ رہے ہیں تو پرانے زمانے کے اندر ماں باپ جو ہیں وہ تعلیم دیا کرتے تھے. آج کل تو ماں باپ کو معلوم نہیں ہوتا, اگر معلوم ہو تو ٹائم نہیں ہوتا. وہاں یہ ہوتا تھا کہ ابتدا کے اندر ہی ماں جو ہے نا وہ ساری چیزوں کو پڑھی ہوتی تھی. تو ماں جو ہے وہ پہلے پڑھاتی تھی, پھر اس کے بعد ابا جو ہے وہ کچھ اسٹیپ بڑھاتے آگے, اس کے بعد محلے کے استاد کو دے دیا جاتا تھا. وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی تربیت والد گرامی نے کی, آپ کی ماں نے کی. آپ کی ماں بھی سید خاندان سے. اور جب آپ اپنے ابا سے پڑھ چکے تو پھر آپ کے ابا نے ماموں کے حوالے کر دیا. آپ کے ماموں سید سلامت علی شاہ, یہ بھی شیر خان وہیں مسجد کے اندر امام ہے. پھر ماموں نے تربیت کی. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ چونکہ چھوٹی عمر کے اندر ہی آپ کے والد گرامی ماں باپ دنیا سے چلے گئے تھے, تو مجھے لگتا ہے کہ باقی زندگی جو ہے وہ آپ کے ماموں نے آپ کی جو ہے وہ رکھوالی کری. تو اسی کے اندر ہی آپ ماموں سے بھی سیکھتے رہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب آپ کے والد گرامی چلے گئے ہوں تو آپ کے ماموں اسی مسجد کے امام بن گئے ہوں. بھائی یہ ساری چیزیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ابتدائی زندگی کے اندر بس یوں دھوڑ سی ہے, اور ایسی دھوڑ ہے کہ جا کے ہٹا بھی نہیں سکتے. دھوڑ ہے اور جا کے ہٹا بھی نہیں سکتے. تو آپ وہاں پڑھنے لگے. تو آپ کے والد گرامی کا نام سید گلشیر شاہ ہے, لیکن کچھ لوگوں کو جو مورخین ہیں جو لکھتے ہوئے ہیں ان کو تھوڑی سی مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی. مس انڈرسٹینڈنگ کس وجہ سے ہوئی؟ اس لیے کہ وہ ایک شعر ہے آپ کا 594 نمبر پہ جو شعر ہے آپ کا, وہاں آپ لکھتے ہیں بنا عمل دے نہیں نجات تیری, پیا مرے کتب دا بیٹے آئے. کہ تو پاویں کتب کا بیٹا ہے تو یہ بات یاد رکھنا کہ نجات کے بغیر, عمل کے بغیر نجات نہیں. بنا عمل دے نہیں نجات تیری. اب یہاں لوگوں نے کہا کہ یہ جو لفظ کتب استعمال کیا گیا ہے, یہ کتب آپ کے ابا کا نام ہے. انہوں نے کہا کہ پاویں تو کتب دا بیٹا ہے. تو بات اصل میں یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے بعد یہ تحریر کر دینا کہ آپ کے ابا کا نام کتب شاہ ہے, یہ غلط ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتب جو ہے وہ ولایت کے اندر ایک عہدہ ہے.
300 اولیاء، 40 ابدال، 7 اوتاد، 5 اقطاب، 1 قطب عالم. یہ قطب جو ہے یہ ایک عہدہ ہے اور بہت بڑا ہائی عہدہ ہے ولایت کے اندر، تصوف کے اندر. تو اب یہ عہدے کے ساتھ ہی کہا جا سکتا ہے کہ سنو، یہ نہ سمجھنا کہ اس عہدے پہ جب پہنچ چکا ہے تو اب یہ میرے باپ کا یہ عہدہ ہی مجھے بچا لے گا، کافی ہے. نہیں، مجھے بھی عمل کرنا ہے. یہ بات یاد رکھیے. جیسے اب میں مثال دے دوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ کہا تھا، یہ مت سمجھنا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں، تجھے کلمہ پڑھنا ہے، عمل کرنا ہے. آپ سمجھ گیا؟ تو کتب کا جو ذکر کیا ہے وہ آپ نے اپنے ابا محترم کے مرتبے کو واضح کیا ہے، یہ نہیں کہ آپ نے اپنے ابا کا نام لیا ہے. تو کتب جو ہے یہ مرتبہ ہے کہ دیکھو، یہ مت سمجھنا کہ تصوف کے اندر اتنا بڑا مقام مل گیا تمہارے ابا کو اور تو کتب کا بیٹا ہے، ولی کامل کا بیٹا ہے، تو وہ ولی کامل جو ہے وہ چونکہ اللہ کے قریب ہیں اس لیے وہ تیری سفارش کریں گے تجھے. نہ تجھے بھی عمل کرنا ہے. اللہ اکبر جل شان. اب بات سمجھ میں آ گئی. تو آپ کے والد گرامی سید گلشیر عالم و فاضل. تو ابتدائی تعلیم جو ہے وہ میں جیسے آپ کو بتا چکا ہوں، آپ نے جنڈیالہ شیر خان میں اپنے ابا سے ہی حاصل کری، پھر ماموں سے حاصل کری، اور جب لوکل تعلیم جو ہے وہ جو جتنی تھی وہ پڑھ چکے. اب ہائر ایجوکیشن کے لیے باہر تو جانا پڑتا ہے. اب یہ چونکہ شیخوپورہ کے بعد لاہور کے بعد قصور اس دور کے اندر عروج پہ تھا. قصور عروج پہ تھا اس لیے کہ قصور کے اندر جو حکومت تھی وہ حسین خان خویشکی کی تھی. مغلوں کی کافی توجہ اس جانب تھی اور وہاں مدرسہ جو ہے وہ بڑا تھا، لوگ پڑھنے کے لیے وہاں آتے تھے. اب یہ جو قصور ہے اصل میں اس کو عام طور پہ بولا جاتا ہے قصور، کاف کے اوپر زبر بولتا نہیں، کاف کے اوپر پیش ہے. اب یہ قصور کی ایٹمالوجی کیا ہے، میتھ کیا ہے، بڑی حیران کن ہے اور عجیب سی ہے. یہ قصور اصل میں کشور تھا. قصور اصل میں کشور تھا اور کشور جو ہے رام سیتا کے بیٹے کے نام پر ہے. مگر مجھے تعجب ہے کہ ایسی تبدیلی دیکھی بڑی کم ہے. قصور کے اندر پہلا لیٹر بڑا کاف ہے، کینچی والا، اور کشور کے اندر پہلا چھوٹا کاف ہے، اور پھر وہاں شین ہے اور یہاں سواد ہے. تو ایسی تبدیلی کس طرح ہو گئی؟ میری بات آپ سمجھیں. اور کشور کا معنی معلوم ہے کیا ہوتا ہے؟ کشور کا معنی ہوتا ہے نوجوان لڑکا. اور قصور کا معنی کیا ہے؟ اب قصور کے معنی، قصور جو ہے یہ جمع ہے کسر کی. کسر کا معنی محل بھی ہوتا ہے، کسر کا معنی جو ہے وہ تخفیف بھی ہوتا ہے، کسر کا معنی خطا بھی ہوتا ہے. تو قصور جو مشہور ہوا اب قصور چلے گئے. تو قصور اس لیے آئے کہ وہ اس دور میں علم کا گڑھ تھا اور تعلیم حاصل کرنا جو ہے وہ آسان تھا، ذرا اتنا مہنگا نہیں تھا. تو سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اس دور کے جید عالم دین حضرت علامہ غلام مرتضی قصوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے. مکمل درس نظامی آپ نے پڑھا. سید وارث شاہ، ہیر وارث شاہ کہہ کے ان کو ایک طبقے کے ساتھ خاص کر دیا. سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے قصور کے اندر رہتے ہوئے آپ نے پھر پوری مکمل درس نظامی اور آپ نے پورا علم پڑھا ہے. یہ اندازہ کیسے ہوگا؟ تو یہ آپ ان کی کتاب پڑھ لیجیے. آدمی نے اگر خود کتاب لکھی ہے نا تو کتاب بتائے گی کہ آدمی جس دور میں لکھی ہے اس دور میں وہ علم کے کس مقام پہ تھا، وہ کتاب بتا دے اگر اس نے خود لکھی ہے. نا یہ بات یاد رکھیے. تو آپ ان کی کتاب جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ فارسی، عربی، حتیٰ کہ سنسکرٹ تمام وید آپ نے پڑھے ہوئے تھے. آپ نے ابو الفضل، سکندر نامہ، بدر چاچ، کران السادین، دیوان حافظ، آئین اکبری، نگار نامہ، واحد باری، خالق باری، اللہ باری، رازق باری، صادق باری، توتی نامہ، نصاب السبیان، قرآن، حدیث، تفسیر، فقہ، تمام کتابیں پڑھی. یہ میں وہ کتابیں بول گیا ہوں کہ جو اس دور میں تھیں اب ہیں ہی نہیں. اب نہیں ہے. یہ چھوٹی چھوٹی فارسی کی بکس تھی، پڑھتے تھے لوگ، زبانی یاد کر لیتے تھے ان کو. تو سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو صرف پنجابی نہ سمجھو، وہ اتنے جید عالم تھے کہ یقین جانیے کہ اگر ان کی ابتدائی زندگی کے کچھ چیزیں مل جائیں آپ حیران ہو جائیں. اور جب آپ تمام علم پڑھ چکے تو اس دور کے اندر طریقہ یہ ہوتا تھا کہ علوم ظاہریہ کے بعد علوم باطنیہ کی طرف ضروری جانا ہوتا تھا کہ اب تم لوگوں نے سارا 10 مروجہ علوم پڑھ ڈالے ہیں، جاؤ اب جا کر اس علم کا استعمال سیکھو. اس کے لیے پیر کامل مرشد کی تلاش ہوتی تھی.
تو آپ کے استاد محترم نے جب یہ فرمایا تو آپ پھر قصور سے پاک پتن کی طرف، پاک پتن جب آپ پہنچتے ہیں تو پاک پتن آپ پہنچے تو وہاں اپنے فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کی آل کا جو بھی تھے ان کی بایعت کری ہاتھ پر، کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ زندہ کی بایعت کری جائے۔ میں بابا بلے شاہ کی تقریر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ زندہ کوئی ہو اس کے ہاتھ میں ہاتھ دو، تصور سے بھی فیض آتا ہے لیکن اس کا زندہ کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ عورت خاوند کے تصور سے ماں نہیں بن سکتی کہ آج سے 100 سال پہلے کسی بندے کا تصور کر لے اور وہ ماں بن، ایسا نہیں ہو سکتا، یا کوئی مریض آدمی کسی ڈاکٹر کا تصور کر لے، نہیں۔ تو آپ بھی گئے اور جا کر آپ نے 6 ماہ کا وہاں چلہ کاٹا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چلہ جو ہے اصل میں یہ 40 دن کو بولتے ہیں، لیکن اب یہ ایک عمل کا نام بن گیا ہے، وہ چاہے 40 کا ہو، تھوڑا ہو یا زائد ہو۔ 6 ماہ آپ نے وہاں قیام کیا بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کے روضہ اطہر کے قریب، اور آپ نے اقرار کیا کہ یہ سب فیض جو مجھے ملا ہے یہ گنج شکر کا فیض ہے۔ شکر گنج مودود دی نال مدد کھلا فیض فیض گنجور دائے۔ تو تعلیم مکمل جب آپ نے کر لی تو بندہ جب یونیورسٹی سے فارغ ہوتا ہے یا کسی جگہ سے فارغ ہوتا ہے تو پھر وہ اپنے گاؤں واپس پلٹتا ہے، وہاں جاتا ہے، کوشش اس کی وہی ہوتی ہے۔ لیکن آپ اپنے آبائی گاؤں جنڈیالہ میں بھی نہیں گئے اور قصور میں بھی نہیں رکے، پاک پتن گئے اور پاک پتن سے آپ ملکہ ہانس چلے گئے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ جید عالم ہیں، آپ قصور کے اندر رک جاتے، آپ بہت بڑے عالم ہیں، آپ جنڈیالہ آ جاتے، یہ ملکہ ہانس میں کیوں چلے گئے؟ تو وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اتنی لڑائیں ہو رہی تھیں، قصور جو تھا وہ بھی عبدالصمد خان، حسین خان خویشگی، لڑائیں جاری ہیں ساری، اور جنڈیالہ شیر خان، شیخو پورہ، اور یہ یہاں سکھوں کے حملے جاری ہیں ساری۔ تو نہ اپنا ملک بچ رہا ہے، اپنا شہر بچ رہا ہے، اور نہ وہاں جہاں سے تعلیم حاصل کی وہاں سکون ہے، صرف ایک جگہ بچتی تھی ملکہ ہانس، آپ وہاں چلے گئے۔ خود آپ لکھتے ہیں سارے ملک خراب پنجاب وچوں مینوں وڈا افسوس قصور دا ہے۔ بات سمجھی کہ سب سے زیادہ مجھے قصور کا جو ہے نا وہ غم ہے۔ قصور کا غم کیوں ہے؟ زیادہ وقت آپ کا قصور کے اندر گزرا۔ قصور کا غم کیوں ہے؟ آپ کے استاد محترم وہاں رہتے ہیں۔ قصور کا غم کیوں ہے؟ آپ وہاں علم حاصل، لوگ آپ کو جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں بڑا غم ہوا یار، لوگ پڑھنے کے لیے آتے تھے، یہ مرکز تھا، لیکن کیا ہوا کہ عبدالصمد خان اور حسین خان خویشگی آپس میں ان کی دونوں کی لڑائیوں کی وجہ سے قصور کا سکون تہ و بالا ہو گیا۔ اب آپ وہاں سے ملکہ ہانس چلے گئے، بہت جگہ پھرے، بڑی جگہ آپ نے تبلیغ کی، لیکن آپ کو سکون نہیں تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی کام لینا چاہتا۔ آپ سوچتے میں تبلیغ کس طرح کروں کہ میں تبلیغ کروں تو لوگ متوجہ ہوں اس کی جانب، اور یہی کمال ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے گا، یہی کمال ہوتا ہے۔ یہ جتنے علماء کرام نکلتے ہیں مدارس سے پڑھنے کے بعد، ان کو وہ جہاں جائیں وہ وہاں جا کے مطالعہ کریں کہ یہاں لوگ بات کو کس زبان میں کس طرح سے سمجھیں گے۔ اولیاء کرام کا یہ خاصہ تھا کہ وہ جس جگہ جاتے تھے وہ وہاں تبلیغ اس طرح کرتے تھے کہ لوگوں کو سمجھ آ جاتی تھی۔ جاپان کے اندر ایک صاحب گئے تقریر کرنے کے لیے، لوگ سن نہیں رہے ان کی بات، مولانا علی آبی، لوگ سن ہی نہیں رہے۔ پھر ایک دن انہوں نے جاپانیوں کو تقریر کرتے ہوئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی۔ کون سی حدیث؟ کہ ایک آدمی آگے پوچھتا یا رسول اللہ میرے پہ کس کا زیادہ حق ہے احسان کا، بھلائی کرنے کا، کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کروں؟ فرمایا تیری ماں کا، پھر فرمایا تیری ماں کا، پھر تیری ماں کا، پھر کہا یہ تیرے باپ کا۔ اس ایک حدیث بیان کی، وہ مولوی صاحب کب سے لگے ہوئے تھے، کوئی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا تھا، انہوں نے صرف اسی حدیث کو بیان کیا، اسی مجلس کے اندر جو ہے وہ 15 سے زائد آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ میری بات سمجھ گئے آپ؟ تو وارث شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تبلیغ کرتے کرتے وہ چاہتے تھے کہ میں تبلیغ ایسی کروں کہ سب کی توجہ ہو اور اس کو پک کریں وہ۔ تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک صلاحیت دی تھی، وہ شعر کہنے کی تھی۔ آپ نے اتنی کتابیں شاعری کی پڑھ ڈالی تھی، دیوان حافظ آپ کو زبانی یاد تھا، مولانا روم آپ کو زبانی یاد تھے، اور جتنی کتابیں تھیں آپ کو یہ سب زبانی یاد تھی۔ تو آپ چاہتے تھے کہ میں اس کے ذریعے سے عام طبقے تک پہنچ جاؤں، اور اس کے لیے موضوع یہ تھا کہ آپ کو کوئی سکون کی جگہ ملے۔ تو پھر آپ ملکہ ہانس پاک پتن سے 12 کلومیٹر دور ہے، نارتھ میں ہے۔
وہاں ایک مسجد میں آپ نے جا کے ڈیرا لگا لیا. وہ مسجد وارث شاہ کے نام سے مشہور ہے. وہاں اجرا بھی ہے آپ کا, ابھی تک ان لوگوں نے صحیح محفوظ رکھا ہے. اتنا خیر نہیں لیکن محفوظ رکھا. اور ملکہ ہانس کے اندر بھی عرس لگتا ہے, سالانہ میلہ لگتا ہے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ وارث شاہ کی جو آپ نے جو ہیر لکھی تھی, اس کو کوئی جس کی آواز خوبصورت ہوتی ہے اس کو بلا لیا جاتا ہے اور وہ اس کو پڑھ کے چلا جاتا ہے. تو اس کا نتیجہ جو وارث شاہ مرحوم رحمت اللہ علیہ جو چاہتے تھے وہ نہیں ملا. وہ جو پڑھنے والا بھی ہے وہ ایک ذہنی مزہ دے رہا, اس کو بطور علم جو ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا. یہ ملکہ ہانس کیا ہے؟ میں نے بڑا تلاش کیا اسے کہ ہانس کیا شے ہے. تو مجھے ایک جگہ روایت یہ ملی کہ یہ ہانس جو ہے یہ اصل میں ایک قبیلہ ہے کہ جو حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے, ایک یہ مجھے روایت ملی ہے, اب گاڈ نوز بیٹر. اور دوسرا جو ہے یہ ہانس, میں نے ڈکشنری میں دیکھا کہ دیکھو کہ ہانس کیا ہے, یہ نون غنہ ہے اس کے اندر, ہانس ہے ویسے ہانس جو بولتے ہانس, یہ ہندی کا لفظ ہے. اس کا معنی ہوتا ہے گموار. سینہ سے اوپر اور گردن کے نیچے کی ہڈی کو بھی ہانس کہتے ہیں. اور آپ نے یہاں ڈیرا لگایا. یہ علاقہ اورنگزیب کے درباری استاد سردار قطب الدین کو اس کی خدمت پہ دیا گیا تھا, خدمت. اور یہ علاقہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو نواب کھرل ہانس کی ملکیت, آپ نے وہاں ڈیرا لگا لی. جب ڈیرا لگایا اب آپ کلام کو لکھنا شروع. کیوں؟ اس دور کے اندر لوگ شعر و شاعری جو ہے وہ بڑی پسند کرتے تھے. بابا بلے شاہ کا دور سمجھ رہے نا, تو لوگ اسے پسند کرتے تھے. عام زبان میں لوگ اسے یاد کر لیتے اور چلتے چلتے جو اسے بولتے رہتے, اور اس کے اندر ان کو لطف بھی آتا, چیز بھی یاد ہو جاتی, اور اس کے اندر درد کو سمو دیا. اب لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لوگ کوئی نہ کوئی بات جو ہے وہ لگا دیتے. اس عالم دین سید زادے کے اوپر بھی انہوں نے لگا دیا کہ بھاگ بھری جو ہے وہ ایک گرل فرینڈ تھی ان کی, یعنی اس پہ یہ عاشق ہو گئے تھے. اور پھر جب چوٹ لگی تو پھر آپ نے یہ سارا کلام لکھا. استغفر اللہ. تو یہ کون لوگ کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ کو صرف ایک کہانی نویس سمجھتے ہیں کہ آپ سٹوری لکھنے والے, کہ وہ ایک بھاگ بھری ایک لڑکی تھی, اس پہ عاشق ہو گئے تھے, پھر اس کے جدائی کے غم میں یہ سارا لکھا. استغفر اللہ, غلط کہا. یہ سب جھوٹ ہے. آپ کی کوئی گرل فرینڈ نہیں تھی. پہلی بات تو یہ کہ آپ خود عالم دین کے بیٹے سید زادے, اور اپنی تبلیغ کے اندر دوسروں کو برائی سے بچانے والے. جائیے آپ ان کی کتابیں پڑھیے, وہ سب کو برائی سے روک رہے ہیں. تو جو دوسروں کو برائی سے روک رہا ہے وہ خود اس برائی کے اندر پڑے گا. میں نہیں مانتا اس بات کو. اصل میں بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی گلوکار غمگین گانے گاتا ہے یا کوئی عشقیہ کتاب لکھتا ہے تو مشہور کر دیتے ہیں اس کا کسی سے عشق چل رہا تھا, کامیاب نہیں ہوا تو پھر دل ٹوٹ گیا تو یہ کتاب لکھ ڈالی. نہیں, یہ بات نہیں. اب پہلے بھاگ بھری کا مطلب سمجھ لیجیے. بھاگ ہندی لفظ ہے, اس کا معنی ہوتا ہے حصہ, خوش نصیبی. بھاگ بھرا اس کا مطلب ہوتا ہے خوش نصیب, اقبال مند. اس کی مونس ہے بھاگ بھری, خوش نصیب عورت. آپ سمجھے, بھاگ بھری خوش نصیب عورت. یہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ پر بہتان ہے کہ بھاگ بھری نام کی کوئی لڑکی آپ کی گرل فرینڈ تھی. یہ بہتان آپ کی زندگی میں لوگوں نے لگا دیا ایک مرتبہ. وہ نام تو کہ جی یہ جو کھانا دینے کے لیے جاتی ہے سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ, ناؤز باللہ, ان کا کوئی اس کے ساتھ تعلق ہے؟ آپ نے فرمایا اچھا اگر تم یہ کہتے ہو کہ میرا اس کے ساتھ تعلق ہے تو میں کافی عرصہ یہاں رکا ہوں. یہ روٹی دینے کے لیے آتی ہے, کئی بار تو مجھے خود معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کون آیا ہے, لیکن اگر تم کہتے ہو تو آگ جلاؤ, جس دن سے میں آیا ہوں اب تک اگر کبھی بھی میری نظر اس کے اوپر کوئی میلی نظر اٹھی ہو تو آگ مجھے جلا ڈالے. تو ملکہ ہانس کے لوگوں نے پھر آگ جلائی. جب آگ جلائی تو آپ بسم اللہ کرتے ہوئے اس آگ کے اندر جو ہے وہ چل پڑے. آگ نے آپ کے پاؤں کو نہیں جلایا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب سے آیا ہوں تو اب تک اگر کبھی بھی میلی نظر سے دیکھا ہو, جبکہ وہ لڑکی کئی بار راتوں کو آ کر کھانا دینے کے لیے شام کو آتی تھی اور دیر تک بیٹھی رہتی اور آپ کے کلام کو سنتی رہتی. خدا کے لیے ایسا بہتان مت لگایا کر. تو
حقیقت یہ ہے کہ آپ نے ایک ترکیب استعمال کی. اس لیے ڈاکٹر موہن سنگھ دیوانہ نے یہ کہا ہے کہ آپ نے کسی بھاگ بھری سے عشق نہیں کیا، نہ شادی کی، یہ ان کا ایک تخیل تھا. وہی اسی طرح علامہ اقبال کے اوپر بھی الزام لگا دیا. علامہ اقبال کو کہنے لگے کہ اقبال نام کی عورت تھی اور علامہ اقبال اس پہ عاشق تھے. میں پوچھا یہ بھائی یہ کیسے الزام لگ گیا؟ تو شعر ذرا سنیے گا. کہنے لگے کہ اصل میں انہوں نے خود ہی اپنے شعر میں کہا کہ مدت سے تمنا تھی کہ اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں بہت اشک فشانی. لو، یعنی مدت سے تمنا تھی کہ اقبال کو دیکھوں، کہ اس کی جدائی میں نے بہت رویا ہوں. کہنے لگے تو یہ اقبال ایک عورت کا نام تھا. تو بس اسی طرح کی حالت ہوتی ہے. سید واری شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں بہت ہیں، ان کتابوں کو پڑھو. وہ کتاب بتائے گی کہ آپ کس مقام سے گزرے. آپ کی تصانیف کے اندر قصیدہ بردہ کی شرح ہے، شتر نامہ ہے، اور یہ تصوف کا ذخیرہ ہے، معراج نامہ ہے. اس کے اندر بیان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اعلیٰ مرتبہ دیا، آپ کس مقام سے گزرے. نصیحت نامہ ہے، دوڑا جات ہے، اور سب سے بڑی کتاب آپ کی ہیر وارث شاہ. یہ ہیر اس کا نام ہے، اور ہیر وارث شاہ کے نام سے مشہور ہوگی. زبردست توحیدی ہے، اللہ پر مکمل یقین اور ایمان. اور آپ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ساتھ محبت ضروری ہے. اگر تم عبادات کرتے ہو اور محبت نہیں ہے تو پھر وہ فضول ہے. فرماتے ہیں بھاویں زہد عبادتاں لکھ ہون، عشق باج نجات نہ مول میاں. عاشق زندہ خوشیاں نال رہندے، کدی ہو نہ بین ملول میاں. کھلے تنا دے باغ قلوب اندر، جنہ کیتا ہے عشق قبول میاں. وارث عاشقاں تے کرم رب دائے، جنہ کیتا ہے عشق حصول میاں. تو کتنی بھی عبادتیں کر لے، لاکھوں عبادتیں کر لے، اور اگر اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں ہے تو نجات نہیں ہے. پھر تو صرف جسٹ لائک ایکسرسائز. اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آپ کا مکمل یقین، رسالت پر ایمان، اور آپ کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق سے میں افضل ہیں. دوئی نات رسول مقبول والی جندے حق نزول لولاک، دوئی نات رسول مقبول والی جندے حق نزول لولاک کیتا، والی کر کے مرتبہ ودا دیتا، سب خلق دے عیب تھی پاک کیتا. اور خاص طور پر آج کل تو ایک فیشن سا بن گیا ہے، تحقیق نہیں ہے. اگر وہ لوگ تحقیق کریں تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ مانے تمام صحابہ کو، خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو جو سسر ہیں اور دو جو داماد ہیں، چاروں کو مانے. سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ سید ہونے کے باوجود مولا علی شیر خدا اور چاروں صحابہ کو مان رہے ہیں، سب صحابہ کو مان رہے ہیں، چاروں کا احترام. کیا فرماتے ہیں؟ جنہ اینا وچ کچھ جاتا ادھروں حضور دے گندڑے نہیں، وارث شاہ مدد چار یار دی جے ربا رکھ لیں فیل جو مندڑے نہیں. اللہ پاک محمد ہادی بخشن ہار گناہاں، ابا بکر عمر عثمان علی میں خدمت گار چوہاں. یہ بات سمجھ گیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، میں ان کا خدمت گار ہوں، چاروں کا خدمت گار ہوں. اب آ جائیے گفتگو کچھ ان کے کلام کے بارے میں، کہ وہ اپنے اس کلام کے ہیر جو انہوں نے لکھی، اسی سے وہ دنیا میں مشہور ہوئے. یہ خزانہ ہے. اس کی مقبولیت کا اور کیا ثبوت ہوگا کہ پونے 200 سال سے اس کتاب کو پڑھا جا رہا ہے، اور کئی لوگوں کو تو اکثریت کتاب کا اکثر حصہ زبانی یاد ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. بلکہ میں نے تو یہاں تک سنا ہے کہ کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جن کو پوری ہیر وارث شاہ زبانی آتی تھی. ایسا بھی پرانے دور کے اندر، اب نہیں. اور جب ان کا عرس ہوتا ہے ساون کے اندر، جولائی میں ان کا جب عرس ہوتا ہے تو دور دراز سے ہیر پڑھنے والے آتے ہیں، مقابلے بازی ہوتی ہے، پڑھتے ہیں لوگ اس کو. اس کتاب کے اندر آپ کو تاریخ ملے گی، اصول ملیں گے، فلسفہ ملے گا، نیچر ملے گا، قرآن ملے گا، حدیث ملے گا، اخلاقیات سب ملے گا آپ کے اندر. سادگی، صفائی اور حقیقت ملے گی، تشبیہ ملیں گے، استعارات ملیں گے، محاورات ملیں گے. ہر شے آپ کو اس کتاب کے اندر نظر آئے گی، ایسے کہ جیسے تم کسی لائبریری کے اندر داخل ہو گئے. آپ نے اس کتاب کو ملکہ ہانس میں لکھنا شروع کیا. اب فرماتے ہیں گوشے بیٹھ کے ہیر کتاب لکھی، یاراں واسطے نال کے آس دے میں، پڑھن گبرو دیس وچ خوش ہو کے پھول بھیجیا واسطے باس دے میں. باس کہتے ہیں سمیل کو. یہ پھول ہے کہ میں نے یاروں کے لیے، گبرو یعنی جوانوں کے لیے، کہ وہ اپنے دیس میں بیٹھ کے مسکرا کے اس کتاب کو پڑھیں.
فرماتے ہیں میری یہ کتاب ایک پھول ہے، میرا تخیل ہے. اور وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہ کمال ہے کہ پہلا تو مشکل حصہ یہ ہے کہ آپ نے سوال و جواب میں کتاب لکھی ہے، اور یہ انتہائی مشکل ہوتا ہے. سوال بنایا، اس کا جواب دیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی سوال کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سوال کے اندر ہی اس کی علمیت کا ظہور ہوتا ہے، اور پھر جواب دینے والے کی علمیت کا بھی ظہور ہوتا ہے. اب ایک آدمی ایک ہی وقت میں کتنے کردار کر رہا ہے، اور یہ صرف وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا کمال ہے کہ آپ جب ہیر، رانجھا، اس کی سہیلیاں، قاضی صاحب، جوگی، اور یہ قیدو، اور یہ اس کا ابا، یہ جب اس کا کردار بیان کرتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہیں، خود کھڑے ہیں، وہیں کھڑے ہیں. بڑا کمال ہے یہ. اسی نے تو لوگوں کو کہنے پر مجبور کر دیا کہ آپ شیکسپیئر ہیں پنجاب کے، وارث ہیں آپ سخن کے. اور فرماتے ہیں کہ یہ میں نے چرائی نہیں ہے، ڈبا ایس وجود کلبود والا اسان لا سر پوش کھوڑے آئی، کوئی دغا نہیں کیتا وانگ چوراں دی دیویاں جندرا توڑے آئی. اور شاعراں چکیاں جھوتیاں نہیں، غلہ پیٹھا وچ خراس دے. میں بڑا تیزی دے نال میں ایک کام کیتا ہے، لیکن جو عقل مند ہیں، وہ جن کے اندر ہوش و حواس جن کے برقرار ہیں، ان کے لیے میں نے لباس کے اندر ایک بھیت رکھ دیا ہے. یعنی سٹوری کے اندر میں نے اس کے اندر ساری چیزیں رکھ دی. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے کہانی کو ذریعہ کیوں بنایا؟ اتنے بڑے علامہ تھے تو جگہ جگہ جا کے تبلیغ کرتے، کہانی کا سہارا کیوں لیا؟ تو یہ بات تو بتانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن کیا کروں، بتانا پڑ رہی کہ بھائی سٹوری جو ہوتی ہے، کہانی جو ہوتی ہے، یہ لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہے. سٹوری کے بعد مورل سمجھانا، سٹوری کے بعد لوگوں کو تبلیغ کرنا، یہ بڑی آسان ہو جاتا ہے. اور یہ طریقہ کار صرف سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں اپنایا، بڑا پرانا ہے. قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے سٹوری کو بیان کیا، پھر ایک آخر میں نتیجہ نکالا. حدیث کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی سٹوری کو بیان کیا، آخر میں نتیجہ نکالا. سٹوری جب پڑھی جاتی ہے تو بچہ متوجہ ہوتا ہے. سٹوریز بچوں کو بڑی اچھی لگتی ہے، وہ سٹوری سنتے ہیں، اور سٹوری سناتے سناتے بیچ کے اندر ایک چیز دے دی جاتی ہے. مولانا روم نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بھی سٹوری کا سہارا لیا. شیخ سعدی نے کیا کیا ہے؟ آپ نے بھی سٹوری کا سہارا لیا. سیف الملوک میں کیا ہے؟ آپ نے پوری ٹوٹل ایک سٹوری کا سہارا لیا. شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا؟ منطق الطیر کے اندر ایک سٹوری کا سہارا لیا، اور اس کے اندر آپ نے مقامات بیان کیے. اسی طرح سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے سٹوری کا سہارا لیا. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ پسند کرتے تھے. تو آپ نے اس سٹوری کو چن لیا اور کہنے لگا لے بیٹھ، اب میں لکھتا ہوں، تم لوگ سنتے جاؤ. اور اس سٹوری کے اندر ہی پھر آپ نے ساری چیزوں کو بیان کر دیا. انسان کی پیدائش سے لے کے آخر تک قرآن اور حدیث کے اندر جو مسائل ہیں آپ نے بیان کر ڈالے. لیکن آپ نے جس کے لیے کتاب لکھی تھی، جس مقصد کے لیے، وہ پورا نہ ہوا. وہ کیا کہتے ہیں کہ پڑھ پڑھ گلستاں بوستاں مطلب نہ پایا شیخ کا. آپ کے پاس موتیوں کا علم کے موتیوں کا ڈھیر تھا، پنڈ کی پنڈیں تھیں آپ کے پاس. آپ نے وہ ساری اٹھا کر ہیر رانجھا کی کہانی میں اس کے ڈھیر میں ڈال دی. آخر میں خود آپ نے فرما دیا. پوری ہی پڑھتے تو پتہ چلتا. اب مجھے پورا مطالعہ کرنا پڑا اس کا. پنجابی زبان میری زبان ہے بھی اور نہیں بھی. مطلب کہ میری زبان نہیں کا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اتنی تھارولی میں نے اسٹڈی کو اس کی گہری نہیں کی. بس کوئی ایک سبجیکٹ ایک دفعہ رکھا تھا، یا کچھ عرصہ میں نے پاک کالج لاہور میں پڑھایا بس. لیکن میں نے پڑھا اسے، اور جب پڑھا تو آخر میں پہنچا کہ میں نہیں مان سکتا تھا کہ سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہے اتنے بڑے جید عالم دین سید زادہ اور ولی کامل ہو کر وہ ایک سٹوری کو بیان کر دیں گے. تو جب میں آخر میں پہنچا تو آپ خلاصہ لکھ دیتے ہیں، جائیے آپ بھی پڑھ لیجئے گا. آپ فرماتے ہیں کہ سٹوری کے جو کردار تھے ان سے مراد کیا تھی؟ فرماتے ہیں ہیر سے مراد روح. دیکھا آگی نا بات اصل. ہیر سے مراد روح، رانجھا سے مراد جسم، پنج پیر سے مراد پنج حواس، کوٹھا سے مراد قبر، کھیڑا سے مراد اسرائیل، قیدو سے مراد شیطان، سہریوں سے مراد وہ برادری اور دوست خاندان، مسجد سے مراد شکم، ماں کا پیٹ، پلنگ سے مراد پلسرات،
भैंसों से मुराद मजदूरी, जंग से मुराद दुनिया। अल्लाह अकबर। अब बताओ तुम लोग, चलो अगर ये ना लिखा होता तो मैं समझता, तो वो स्टोरी सिर्फ ये थी कि लोग मुतवज्जे हों, और स्टोरी जब पढ़ने लगे तो बीच में असल चीज भी आ जाए। आपने कुरान और हदीस की तालीम दी है, अम्मा लोका खबर न काई खासा रबज पिछा। आपकी कुरान और हदीस के ऊपर मुस्तकिल नजर थी। जब आप इस स्टोरी को लिख रहे थे, कुरान, हदीस, फिक, तमाम चीजों के ऊपर आपकी नजर। इसलिए आपने जब किताब को शुरू किया तो हमद से शुरू किया, अव्वल हमद। क्यों अव्वल हमद क्यों कहा? वजह यह है कि आपको हदीस याद थी। एक हदीस यह भी है, कुल्लु अम्रिन ज़ीबान लम युब्दा बिहम्दिल्लाह, यह भी एक हदीस है। तो आपने अव्वल हमद अल्लाह ताला की तारीफ से शुरू करी। और फिर अगर आप उनकी किताबें पढ़ें तो पता चलेगा कि कसीदा बुर्दा शरीफ जुबानी याद है उनको, अरबी का पूरा याद है। जान चित उडन साडे ताई साथी जी सलम दे। ये जी सलम क्या है? अमिन तजक्कारो जी रानिम बिजी सालामी, आया ना कसीदा बुर्दा शरीफ, अमिन तजक्कारो। तो इससे जब आप किताब पढ़ोगे तो पता चलेगा कि आपकी तो नजर सुभान अल्लाह अखलाकियात का सबक जरूर दिया। दोड़ा जात में लिखते हैं, की होया पढ़ फाजिल होए जेड़े अकलों खाली रहंदे, आप इलम ते अमल ना करदे होरां ताई कहंदे। ये क्या है? अतामरून अन्नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम। आया हक तिना दे। और आपने अपनी किताब के अंदर जंगों की जिक्र भी किया, और ये बड़ा मुश्किल हो जाता। आदमी इश्किया शायरी करे, तारीख बयान करे, या जंग बयान करे, या मौत के बारे में बयान करे। हर एक शोबा है और उसका एक्सपर्ट अलग अलग होता है। लेकिन सैयद वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह को देखो कि जहां ही वो इश्किया गुफ्तगू कर रहे हैं, हुस्न को बयान कर रहे हैं, फलसफे को बयान कर रहे हैं, अखलाकियात को बयान कर रहे हैं शायरी के अंदर, वहीं आप जंग का तज़किरा भी शुरू कर देते हैं। ये बड़ा कमाल होता है, ये वही जानेगा जो शायर है। 1726 में जब ज़करिया खान जो लाहौर का सूबेदार था, कश्मीर के राजा को मारा, तो वारिस शाह लिखते हैं, जिमें ज़करिया खान ने जंग की ती लाके तो पहाड़ते कड़के आई। 1739 में नादर शाह ने हमला किया, तो वारिस शाह ने लिखा, नादर शाह तू हिंद पंजाब धड़के। 1747 में अहमद शाह अब्दाली ने हमला किया, तो शाह नवाज खान लाहौर का जो सूबेदार था दिल्ली भाग गया। तो वारिस शाह लिखते हैं, रन्ना चंगेरियां उन्हां नालों जेड़े शाह नवाज दे संग आहा, हिक अखड़ नस गया कब्जे कई असवार आहा, जांदा डिठा नहीं केड़ी तरफ गया जेड़ा लश्करां दा सवार आहा। तो अहमद शाह अब्दाली ने 30 लाख तवान लेने के बावजूद भी लाहौर को उड़ा के रख दिया। तो डॉक्टर मोहन सिंह दीवाना का कहना है कि वारिस शाह रहमतुल्लाह अलैह इस जंग में शरीक थे और वो लड़े भी। वारिस शाह अली दे वांग लड़दा, वारिस शाह अली दे वांग लड़दा जेड़ा जात दे विच जुल्फकार आ। बस में वो खुद इतना बहादुर है, वो खुद बहुत बहादुर है, और वो लड़ा मौला अली की तरह वो लड़ा। 1756 में अहमद शाह अब्दाली ने फिर पंजाब पर हमला किया, अदीना बेग से तावान भी लिया, उसे दरबदर भी किया और हिंदुओं के मंदिर उड़ा दिए। ये जानते हो ये अहमद शाह अब्दाली, ये नादर शाह, ये कौन थे? ये अफगानिस्तान से आते थे। तो अफगानिस्तान के हमले हमारे इंडिया के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर शुरू से रहे। हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। उस दौर में नादर शाह आता था, अहमद शाह अब्दाली आता था, ये आते थे, लूट मार बचा के चले जाते थे वापस। 30 लाख तवान, 20 लाख तवान, 10 लाख तवान, ये एक किस्म की बदमाशी है। एक किस्म की मुसलमानों से लेके जा रहे हैं, मैं कोई गैर मुसलमानों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों से लेके जा रहे हैं। 30 लाख तवान किसे लिया था? अहमद शाह अब्दाली ने किससे लिया था? और लेने के बाद फिर उसको जलील कर दिया। तो अफगानिस्तान से अफगानी जो हैं ये हमला करते आए हैं, इसी तरह लूटा और आप भी कर रहे हैं। उस दौर में नादर शाह और अहमद शाह थे, अब के दौर में तालिबान हो गए। ये वो तो हमले जो हैं ये चलते ही आ रहे। आप फरमाते हैं, फौजां शाह दियां वारसा मार मिथरा हुण फिर लाहौर नूं आईयां ने, फिर लाहौर नूं आईयां ने, यानी ये दोबारा फिर हमला करने आ गया। और आपकी किताब को माजे मालवे के सिख जो है वो बड़े शौक से पढ़ते, और जब पढ़ी जाती है तो वजद में आ जाती। आपने असल मकसद को छोड़ा नहीं है, नसीहत को आपने हर जगह जो है वो करते चले गए। जो भी लिखा नसीहत जरूर की। दुनिया कूच मकान फनाद आई, क्यों बैठियां झोंपड़ी पा मियां, तेरे नाल दे बेलिया लद गए होना सब दा चल चला मियां,
اے جگ جان اچالو ڈیرا کر لے کوئی عمل چنگیرا اس دنیا تے اکو پھیرا کول نہ دوجی واردہ. بات سمجھ گئے؟ یہ سب نسا ہے. 1766 میں 57 سال کی تقریباً آپ کی عمر ہو گئی تو آپ نے کتاب مکمل کی. مگر ہر آدمی کے لیے اس کتاب کو پڑھنا بڑا مشکل تھا. بعض تو کہتے ہیں کہ بڑے خوش نویس بھی تھے، لیکن آپ تیزی سے لکھتے چلے جاتے تھے، کیونکہ جب آدمی کے اوپر آمد ہوتی ہے نا تو پھر وہ جلدی سے اسے لکھنا ہوتا ہے. اس نے یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کہ جب آپ جلدی جلدی کرتے تھے، آمد ہوتی تھی، قرآن کا نزول ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا محبوب آپ کوئی بات نہیں، آپ صرف پڑھا کریں، آرام سے پڑھا کریں. سنقرئک فلا تنسى، ایسا پڑھائیں گے کہ بھولیں گے نہیں آپ کبھی. لیکن باقی جو ہوتے ہیں ان پر جب آمد ہوتی ہے تو ان کی طبیعت کے اندر تیزی آ جاتی ہے. اس کی مثال دوں میں آپ کو. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا نوکر کہتا ہے کہ جب آپ کے اوپر آمد شروع ہوتی تھی اس وقت پھر آپ چکر لگانے لگ جاتے تھے، تیزی آ جاتی. تو یہی سچویشن ہے کہ جب سید وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ پہ آمد ہوتی تھی تو آپ پھر اس کو لکھتے تھے، تو کچھ چیزیں جو ہیں وہ آپ کی سمجھ میں تو آتی تھی، دوسری کی سمجھ میں نہیں تھی. تو جب ساری آپ نے لکھ لی تو لکھنے کے بعد ملکہ ہانس سے آپ نکلے تو جنڈیالہ شیر خاں میں پہنچے، اور آپ کا کلام ٹکڑے ٹکڑے تو مشہور ہو چکا تھا. کسی کو کچھ یاد تھا، کسی کو کچھ یاد تھا. جنڈیالہ شیر خاں میں پہنچے تو آپ کی شہرت تقریباً ہو چکی تھی، لوگ آپ کے شاگرد بنے. آپ کے ابا تو وہیں رہتے تھے نا، تو لوگ شاگرد بنے آپ کے. سب سے قریبی شاگرد آپ کا جو لکھنا بھی جانتا تھا وہ الہی بخش تھا. یہ درزی کا کام بھی جانتا تھا. آپ اسے کہنے لگے یار تو اس طرح کر، تیری لکھائی اچھی ہے، تو ذرا صاف کر کے میری کتاب کو پھر لکھ دے. تو وہ روز آپ کے پاس بیٹھ جاتا، آپ پڑھتے جاتے، کیونکہ بندے نے خود لکھا ہو تو وہ پڑھ لیتا ہے. لکھے موسیٰ پڑھے خود آ، اس کو ہم کہتے ہیں لکھے موسیٰ پڑھے خدا. موسیٰ سے مراد موسیٰ علیہ السلام، اور خدا کو خدا بنا دیا. نہیں، وہ ہے لکھے موسیٰ، یعنی لکھے بال جیسا باریک، تو اس کو پھر خود آ کے ہی پڑھے گا وہ. تو جو آپ نے لکھا ہوا تھا آپ اس کو پڑھتے، وہ پھر اچھا سا لکھتا جاتا کہ جس کو عام بندہ بھی پڑھ سکے. اس کے نسخے آج بھی موجود ہیں وہ لکھے ہوئے، نہیں جو آپ کے لکھے ہوئے ہیں وہ. تو آپ جب اسے لکھواتے جاتے، پوری کتاب جب ہو گئی تو کتاب ادھر لکھتے جاتے، یہ بھی لوگ یاد کرتے، وہاں ملکہ ہانس میں بھی لوگوں نے یاد کری. یہ کلام پھیلتا پھیلتا قصور تک بھی پھیل گیا. قصور تک جب پھیلا تو آپ کے استادوں کو پتا چلا، تو آپ کے استادوں نے فرمایا ایک کو بلا شاہ تھا، وہ بھی میرا شاگرد تھا، یہ وارث شاہ یہ بھی میرا شاگرد، وہ دونوں ہی، ایک کو بجانے کی طرف نکل گیا، یہ گانے کی طرف نکل گیا. کیا کیا تم دونوں نے؟ آپ نے کتاب بند کی، پوری کتاب ہو چکی تھی. آپ اپنی کتاب کو لے کے قصور چلے گئے. قصور اپنے پیر و مرشد کے سامنے گئے. استاد محترم قصور پہنچے. قصور جا کر آپ اپنے استاد محترم علامہ قصوری حضوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے. کہا یار وارث شاہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ کہ وہ حضور اجازت ہو تو کتاب شروع کروں. نہیں مجھے نہیں سننا. شریعت کے پابند ہونا ضروری ہے. میں مجھے نہیں سنا. استادوں کو جب غصے میں دیکھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے. حجرہ تھا جہاں مہمان آ کے ٹھہرتے تھے، وہاں حجرے میں بیٹھ گئے. ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، تیسرے دن استادوں نے خود ہی بلا لیا. وارث شاہ ادھر آ، تو نے لکھا کیا ہے سنا ہاں ذرا. آئے ہائے ہائے. وارث شاہ لکھنے والا وارث شاہ سید زادہ، اور اپنا کلام خود پڑھے شاعر. آپ نے جب اول حمد سے شروع کیا نا، ابھی آپ نے کوئی 5-10 منٹ ہی گزرے ہوں گے، استاد تو وجد میں آ گئے. فوراً شاگرد کو بلا، جلدی لا پانی میرے سر پہ ڈال. پانی سر پہ ڈالا، کچھ تھوڑا سکون ملا. فرمانے لگے وارث شاہ پھر پڑھا. کہنے لگے پانی میرے سر پہ ڈال. آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ وارث شاہ رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہیر لکھی ہوئی پڑھتے گئے، اور وہ سر پر پانی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ڈلواتے گئے. 4500 اشعار استاد نے بیٹھے سن لی. بیچ میں صرف نماز کا وقت ہی ہوتا تھا. 4500 اشعار ہیں ہیر کے اندر تقریباً. سن لیے، پانی ڈلواتے جاتے اور سنتے جاتے. بس نماز کا بیچ میں وقفہ ہوتا، کوئی کھانے پینے کی ہوش ہی نہیں ہے. جب پوری کتاب ختم ہو گئی تو استاد محترم کہنے لگے وارث شاہ تو سارے ہیرے مونج دی رسی وچ پرو دیتے نے. جب بندہ عروج اور بلندی پہ جاتا ہے تو حاسدین بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یہ حاسدینوں کو میں دھوبی کہتا ہوں.
سن رہے ہیں آپ؟ حاسدین کو میں دھوبی کہتا ہوں، کسی بھی شعبے کے ہوں، کسی بھی پیشے کے ہوں، یہ دھوبی ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے دھوبی کیوں کہہ رہا تو حاسدین کو؟ حاسدین کو دھوبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ صاف کرنا، صاف کرنا۔ وہ خود تقریباً گندا ہو جاتا ہے، کپڑے صاف کر دیتا ہے، اسے کہتے ہیں دھوبی۔ جا کے دیکھیے گا، خود پانی میں کھڑا ہوگا، صابن ہاتھ کو لگا ہوا ہے، میلا کچالا ہے، پسینہ نکل رہا ہے، بدبو اپنے اندر ہے، لیکن اگلے کے کپڑے صاف کر دیے۔ تو حاسدین کو میں دھوبی کہتا ہوں کہ یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ جس کا حسد کر رہے ہیں اس کے سارے گناہ نامہ اعمال سے دھو دیتے ہیں، اس کی برائیاں بیان کر کر کے اپنی نیکی اس کو دیتے جاتے ہیں، اس کے نامہ اعمال کو دھوتے جاتے ہیں، تو دھوبی ہوئے نا پھر۔ تو حاسدین نکلے۔ سب سے پہلا حاسد جو بڑا تھا وہ آپ کا احمد یار نکلا۔ شروع میں اس نے کافی بدتمیزی کی، کہنے لگا وارث شاہ کو پنجابی زبان کا وارث کہتے ہو، وہ تو ایک چکی تھی، خراب چکی جو آٹے کو خراب کر دیتی ہے، چھوٹا موٹا بناتی رہتی ہے، پیستی تو ہے ہی نہیں سی۔ شروع میں بدتمیزی کی اس نے۔ کہنے لگا وارث شاہ ایک ہی قافیہ لاتا ہے اور چھکڑے کی طرح چلتا رہتا ہے، میں لکھوں گا ہیر رانجھے پہ سٹوری لکھنی۔ اس نے شروع کی تو کیا کیا؟ لکھتا گیا، بس اتنا ہی کیا اس نے کہ وہ جو قافیہ تھا نا، قافیہ بدل ڈالے، مضمون نہ بدل پایا۔ تو آخر میں اس کو سر جھکانا پڑا اس سید زادے کے آگے۔ تو سر جھکا دیا اور کہتا وارث شاہ جنڈیالے والے واہ واہ ہیر بنائی، میں بھی ریس اسے دی کر کے لکھی توڑ نہ بائی۔ لو بس اتنی سی بات۔ پھر ایک اور آپ کے جو ہے نا وہ برابر کے اٹھے، وہ آپ کی برادری فضل شاہ، میں نے ان کا مزار دیکھا جہاں ہمارا گھر ہے نا نوناریہ میں، تو چھپر سٹاپ سے اگر اندر جائیں تو لیفٹ سائڈ کے اوپر ان کا مزار آتا ہے۔ انہوں نے بھی مقابلہ شروع کیا، مگر یہ چوک ہو گئی ان سے۔ وہ کیا کہ یہ جب سوال و جواب کرتے تھے تو جواب دیتے ہوئے ایک جاہل آدمی کے منہ سے اتنی علمی باتیں کروا دیتے تھے کہ وہ آدمی کہتا تھا یار یہ کیا، یہ تو اپنی علمیت کا اظہار کر رہے ہیں، جس سے یہ جواب دلوا رہے ہیں وہ تو اتنا عالم فاضل ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے ان کی ہیر بھی اس درجے پہ نہ پہنچ سکی۔ وارث شاہ کی زندگی کی لکھی ہوئی ہیر اس کو فلمایا بھی گیا ہے، بیان بھی کیا گیا ہے۔ شادی آپ نے کی نہ کی، ایک جگہ پڑھتا ہوں کہ آپ نے شادی کی، ایک بچی ہوئی، ایک مورخ لکھتا ہے آپ کا بچہ ہوا، لیکن یہ شادی توڑ نہ چڑھ سکی۔ توڑ چڑھنے سے مراد کیا طلاق ہو گئی؟ نہیں، ایسا تو کچھ نہیں ہے۔ وہ ہوتا کیا ہے نا کہ جو آدمی سیلانی طبیعت کا ہوتا نا، اس کے گھر کے اندر سکون نہیں رہتا، کیونکہ عورت کی طبیعت میں اور مرد کی طبیعت میں فرق ہے۔ آپ سیلانی طبیعت کے تھے، عاشق تھے، شاعر تھے، صوفی تھے، اور ایک کلندرانہ طبیعت آپ کی، یہاں وہاں یہاں وہاں یہاں وہاں۔ تو میرا خیال ہے کہ شادی نہیں بنا سکی۔ بیٹا تو کہتے ہیں کہ بیٹا بھی اپنی والدہ کے ساتھ ہی رہا۔ خیر، گاڈ نوز بیٹر۔ 76 سال آپ نے عمر پائی اور جنڈیالہ شیر خواہ میں قیام رکھا آپ نے۔ آخری عمر میں آپ نے وہیں قیام رکھا۔ آپ کے مریدین میں اضافہ ہوا، آپ کے شاگردوں میں اضافہ ہوا، آپ سے پڑھنے والے لوگ آتے۔ کوئی باقاعدہ مدرسہ نہیں آپ نے بنایا کہ جیسے ایک نصاب ہوتا ہے اس نصاب نہیں۔ آپ چونکہ ہیر وارث شاہ کے تخلیق کار تھے تو لوگ آپ سے یہی چیز جو ہے پنجابی اس دور میں چلتی تھی، یہی آپ سے سیکھنے کے لیے وہ آتے۔ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو گیا، ذی الحج کا مہینہ شروع ہوا، بیمار آپ ہو گئے، 76 سال عمر ہوگی، بیمار ہو گئے۔ وارث شاہ وسا کی زندگی دا بندہ بکرا ہتھ کسائیاں دے۔ اب آخری ایام میں اللہ سے یوں گفتگو، جب بندہ آخر میں جاتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آنے لگ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، بندہ رونے لگ جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر عنایت ہو جائے تو آخری عمر میں روتے، تیرے نام دے آسرے میں جیواں ربا ایہو ہے نت سوال میرا، ٹوری نال ایمان سلامتی دے ہوئے خار نہ حال احوال میرا۔ کتنی بڑی، یا اللہ تیرے نام کا آسرا ہے، بس یہی میں عرض کرتا ہوں، جب جاؤں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، میرا حال احوال خراب نہ ہوئے، یعنی لوکی میری تعریف کر، میرا نبی شفیع نے گبان ہوئے ماضی حال تے جو استقبال میرا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرنے والے میرے۔ وارث شاہ فقیر دے عیب کجی، تو ہی قادر اجل جلال میرا، یعنی میرے عیبوں پہ اللہ پردہ ڈال۔ تو آخر 9 ذی الحج کو آپ کو معلوم ہو گیا کہ اب میں چلا جاؤں گا، ولی کامل کو معلوم ہو جاتا
جانے والا ہوں تو کلمے کا کلمہ کا ورد شروع کر دیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ وارث شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آیا ہی۔ ان کو یقین ہو، کیونکہ جس حضور فرماتے ہیں کہ آخری کلمہ نزا کے وقت جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اس لیے آپ کو میں ایک گر بتا دوں، کسی دن تنہائی میں بیٹھ کر تہجد کے وقت کہنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یا یہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور یہ کہنے کے بعد کہنا اے اللہ یہ جملہ تیرے پاس میری امانت ہے، جب میں دنیا سے جانے لگوں تو مجھے 1 منٹ پہلے 1 سیکنڈ پہلے بلکہ آخری لمحوں میں مجھے واپس دے دینا۔ تو اللہ تعالیٰ کسی کی امانت نہیں رکھتا، امانت میں خیانت نہیں کرتا، واپس ضرور دے گا۔ اور آج میں آپ سب کے سامنے یہ کہتا ہوں، اے اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمات اے اللہ میں تیرے پاس امانت رکھ رہا ہوں، جب میں مرنے لگوں تو آخری کلمات یہی مجھے واپس عطا کر دینا۔ میں نے بولا، آپ لوگ بھی بولی، 9 ذی الحج ہوئی تو آپ کی زبان سے کلمہ جاری ہوا، وارث شاہ بیڑا پار تیرا کلمہ پاک زبان تے آئے ہی۔ میں نے ان کے مزار پر جا کے حاضری دی، فاتحہ پڑھا ہے، بڑا میرا دل کرتا تھا میں جاؤں، 2013 کے اندر میں گیا ہوں، تو جب آپ وہاں پہنچے تو ان کے احاطہ کے اندر 3 قبریں آپ کو وہاں نظر آئیں گی۔ نلکا بھی ساڈا ورثہ ہے، یہ وارث شاہ دا کلام ورثہ ہے۔ پیر وارث شاہ صاحب کے دربار اقدس کے احاطے میں پیر وارث شاہ لائبریری بھی موجود ہے۔ وہاں پہنچا پھر تو وہاں جب آپ جاتے ہیں تو آپ کو 2 چیزیں دیکھنے میں ملیں گی۔ اگر آپ کا فیلڈ جو ہے وہ تصوف ہے تو آپ کو وہاں تصوف نظر آئے گا، اور اگر آپ کا فیلڈ صرف ایک سٹوری تک ہے، ہیر رانجھے کی سٹوری تک ہے، تو پھر آپ کو وہاں کلچر نظر آئے گا۔ دونوں چیزیں آپ کو وہاں نظر آئیں گی۔ تو جب آپ جائیں گے تو بیچ میں سید وارث شاہ رحمۃ اللہ کی قبر ہے، دائیں طرف قاسم شاہ۔ ہر سال ساون کے مہینے میں عرس ہوتا ہے، 23 جولائی سے 27 جولائی تک دور دراز سے ہیر پڑنے والے لوگ جو ہیں وہ یہاں آتے ہیں۔ وارث شاہ صاحب کا نام زندہ ہے۔ آپ نے سچ کہا، وارث شاہ او صدائی جیندے نے جنہ کیتیاں نیک کمائیاں نے۔ پھر سن لو،
وارث شاہ اور صدائی جیوندے نے جنہیں کیتیاں نیک کمائیاں نے. میں تو ان کے لیے فاتحہ پڑھ چکا, آپ بھی ان کے لیے فاتحہ پڑھیے. اجازت دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.